बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, वो किधर गया उड़ान पाकिस्तान? वो तो उड़ गया। उड़ान पाकिस्तान 2024 का दिसंबर मीडिया हाउसेस को इतने बड़े बड़े जो है ना वो लेटर्स भेजे गए, टेक ऑफ, हम जनाब वो आसमान की बुलंदियों को छूने वाले हैं। ऐसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2035 तक बन जाएंगे। $3 ट्रिलियन की हम 2047 तक बन जाएंगे और $60 अरब हमारी एक्सपोर्ट हो जाएंगी 2029 में। और ये एहसन इकबाल उसके यानी कि ना सबसे खालिक, ये उसके खालिक, ये फोर रनर थे जी। ये वो थे जो डिक्टेटर मूवी में लेफ्टिनेंट जनरल अलादीन जो भाग रहा होता है उसको शूटिंग करने वाला जो कैमरामैन नहीं जा रहा होता, जिसको गोली मार देता है वो। मेरे से आगे क्यों निकल गया? आगे ये मुझे शूट करने या मुझे मेरी मूवी बनाने के चक्कर में मेरे से आगे क्यों भाग रहा है, उसे भी गोली मार देता है वो। एहसन इकबाल अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले ट्विटर पे बैठ के तकरीर फरमा रहे थे। उन्होंने अपना एक क्लिप पोस्ट किया कि पाकिस्तान के मसाइल क्या जी। 75 साल में हम मईशत का मरकज क्यों नहीं बन पाए? हम क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उसके लिए एक्सपोर्ट्स चाहिए होती हैं जी। ओ भाई साहब, आपने पूरे पाकिस्तान को, मीडिया को, हमें मीडिया हाउसेस को, हम शो आपने इतने बड़े बड़े जनाब दावे करके भेजे थे कि ये $60 अरब पे जा रहे हैं 2029 में। और 2025 के 25-26 के जो फिगर यानी उस प्रोग्राम के लॉन्च होने के 1.5 साल के बाद आपने छापे हैं। खुद आपने बताया कि भाई एक्सपोर्ट्स बढ़ने की बजाय गिर गई हैं। यानी एक मुल्क एक होता है कि आप जिम जाके मसल बिल्ड करें, मौल साहब आप जाएं, आप प्रोटीन ज़्यादा इनटेक हो, आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आप अपना मसल बिल्ड करें। एक होता है कि नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। खुदा ने आपके जिस्म में ये सलाहियत रखी है कि उम्र बढ़ने के साथ जब जवानी का लम्हा होगा तो आपके मसल खुद ब खुद बड़े होंगे। आप तो अपने नॉर्मल ग्रोथ को भी अचीव नहीं कर पा रहे, आप स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। और अब आप बैठ के हमें लेक्चर दे रहे हैं और कहानियां सुना रहे हैं। यही एहसन इकबाल आप रिवर्स कर लें, यही शहबाज शरीफ, यही इसहाक डार, ये बैठ के आपको क्या जादुई किस्से सुनाते थे। ऐसा लगता था शाहज़ेब खानज़ादा कुछ दिन पहले बैठकर बता रहे थे ये जो डेवलपमेंट है इससे इकोनॉमी चलती है, इसमें बहुत सी सनदें इन्वॉल्व होती हैं। फिर यही हैं जो बाद में मशवरा दे रहे थे कि नहीं 1,000 अरब तक ले आएँ, ये डेवलपमेंट बजट जो है इसको कम करें, ये बहुत बड़ा बोझ है। उनकी तो दिन ब दिन वो बातें जो है ना वो कंट्राडिक्ट करती हैं। ये जो साइंसदान है ना, अरस्तू उनको कहते हैं ना, ये जो बैठ के 17 रुपए से यूनिट 12 पे कैसे आएगा, 60 रुपए बिजली का यूनिट कैसे कम होगा, पेट्रोल 75 रुपए में कैसे पेट्रोल कितने 75 रुपए में, ये शिवाशी साहब कहते थे कम कैसे होगा। ये अब बैठ के पता है किस तरीके की बातें कर रहे होते हैं। ये कुर्सी है, इसकी 4 टांगे होती हैं, ये लकड़ी से भी बनती है, ये लोहे से भी बनती है, ये प्लास्टिक से भी बन सकती है, इसकी बैम्बू से भी बन सकती है, इसका कलर ये है। कच्ची पक्की जमात के बच्चों वाली आप बातें करते हैं। बहरहाल बड़ाई साहब अपनी थेरीज में आगे लिखते हैं कि और इस तज्ज़िये की बुनियाद यह है कि हुकूमतें 3 वजूहात की वजह से घर जाती हैं, मुक़्तदरा, अदलिया या आपस के बड़े इख्तलाफात पर। इस वक्त मुक़्तदरा और हुकूमत में कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं, ना अदलिया का कोई मसला है और ना ही हुकूमत की अंदरूनी कोई लड़ाई है। गोया हुकूमत इस वजह से तो नहीं जा सकती। हुकूमत के जाने की 2 और वजूहात भी होती हैं, वो होती हैं मुआशी और सियासी। ये दोनों वजूहात मौजूदा हुकूमत के ज़वाल की बुनियादें खोद रही हैं। माजरत के साथ अब ये कि अगर मईशत और सियासी बयानियत की अदम मौजूदगी मौजूदा हुकूमत के घर जाने की बुनियाद है, तो ये बुनियाद इस हुकूमत के बनने से पहले खुदी थी। बिल्कुल सही। मईशत जो है उसका कबाड़ा जिन साहब को प्रॉप अप करने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, षड्यंत्र उन साहब ने निकाला था जब उन्होंने फिरकी घुमा। पहले तो उन्होंने बैठ के मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ साजिशें की थी, वज़ारत खजाना छीनी थी हैं, और पूरा एक डिज़ाइन बना के उन्होंने कहा था कि मैं बताता हूँ आपको फिर IMF कौन होता है। हाँ, और वहाँ से सवाल स्टार्ट होता फिर अब मैं क्योंकि आ रहा हूँ तो 7 रुपए कम कर दें पेट्रोल, फलां ऐसा कर दें, डॉलर फिक्स कर दें, सारा वो काम किया था। वो आपके ऐसे जड़ों में बैठा और आपकी कहानी आके आज आपके सामने। तो ये जो पूरी कहानी है मईशत वाली, ये मईशत तो ये हुकूमत बनने से पहले, यानी आप मुझे बात बताएं कि आपके
سر میں آپ کو مائگرین ہے, اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے, درد آپ نے شقیقہ, ہاں آپ نے اس کا علاج کرنے کے لیے ڈسپرین پہ ڈسپرین ٹھوکنا شروع کی ہوئی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو آپ کیا یہ فیصلہ کریں گے کہ اگلے 10 سال تک آپ ڈسپرین ہی کھا کے اس کا علاج کریں گے, یا آپ سوچیں گے کہ میں نے علاج بھی تبدیل کرنا ہے؟ اگر تو اس ملک میں جو اصل پالیسی ساز ہیں ان کو یہ لگا کہ وہ شہباز شریف یا وہ مسلم لیگ نون جو 2022 میں کچھ نہیں کر سکی, جو 2023 میں کچھ نہیں کر سکی, وہ 2024 میں 25 میں 26 میں کچھ کرے گی. لگتا ہے آج آپ نے اخباروں میں اشتہار جو چھپا تھا نا وہ نہیں دیکھا, پورے صفحے کا فرنٹ پیج پہ اشتہار چھپا ہے کہ شہباز شریف مقابلہ شہباز شریف 2023 کا, شہباز شریف 2026 کا, اور خود ہی اس میں بتایا ہوا ہے کہ گروتھ ریٹ جو شرح نمو جسے کہتے ہیں وہ 2023 میں 0.2 پہ تھی, جو اسی شہباز شریف کی کارکردگی تھی بڑی بہترین, اور 2000 آنے سے پہلے 6.2% 6.7 وہ اکنامک سروے مجھے یاد ہے جو اسی حکومت نے آ کے عمران خان والی اکانومی کا دیا تھا نا, اور آج انہوں نے 3.2 پر وہ گروتھ ریٹ بتائی ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ اکانومی کے ساتھ اتنا برا حشر کیا کس نے, وہ کہیں نہیں لکھا ہوا, پورے صفحے میں صرف کارنامے لکھے ہوئے ہیں. اگر لب لباب یہ ہے کہ سہیل بڑائی صاحب نے تھیوری یہ دی ہے کہ کیونکہ یہ سیاسی بیانیہ نہیں بنا سکے, ان کا سیاسی بیانیہ آنے سے پہلے کیا تھا, کون سا نیریٹو تھا, جو سڑک, اگر میٹرو, موٹر وے, یہی سیاسی بیانیہ ان کے پاس تھا, اور دوسرا عمران خان 9 میں تو بنانے کی کوشش کر رہے تھے نا. ہاں وہ سیاسی بیانیہ آپ کا نیریٹو وہ ہوتا ہے جو وچ پیپل بائی, اسی نے کچھ بائی نہیں نہ کیا. ٹھیک ہے, آپ کو لاہور کے الیکشن یاد ہے جی, اس کے اوپر بات نہیں ہوتی نا, آپ نے نارملائز کر لیا, ہضم کر لیا, یہ مٹتا نہیں ہے. آج بلاول نے پھر اکھاڑ کے سامنے رکھ دی نا وہ قبر جس میں انہوں نے وہ فارم 47 45 دفنائے ہوئے تھے. ہاں اچھا, بہرحال انہوں نے 2 باتیں بنیاد بنائی ہیں. ایک بنائی ہے کہ معیشت نہیں چل رہی, دوسرا either it has to change or it has to go. ہاں بھائی گو کے بعد کیا ہوگا یہ تو بتائیں نا, آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ دیوار میں ٹکر. دیکھیں اس وقت مسلم لیگ نون کی انشورنس پالیسی ہے وہ لڑائی جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی آئی کی درمیان, ایبسلیوٹلی, جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جی, پر سے ناٹ ایون پی ٹی آئی. صحیح. تو یہ حکومت جانے کے بعد آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے, اور یہ حکومت تو تب نہیں گئی جب آپ کی جنگ نہیں ہوئی تھی انڈیا سے, یہ حکومت تو تب نہیں گئی جب آپ کا یہ یو ور ناٹ دیئر ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم, یہ ایران والے معاملے پہ وی ور ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم نا, تو آپ کا ایک بڑا زبردست قسم کا ماحول بن گیا. اب تو اس کو ورلڈ کپ کے طور پہ لہرا رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ پالیسی یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو تبصرہ جب کیا عامر الیاس رانا صاحب نے, تو رانا صاحب سے جب سوال ہوا, رانا صاحب نے تقریر کے کچھ حصے میں مسلم لیگ نون کو باقاعدہ رگیدہ ہے, رگڑا لگا ہے, ناک ان کی زمین کے اوپر رگڑی ہے, جو لیکن ساتھ میں انہوں نے ایس آئی ایف سی کے بارے میں بھی بات کی. یہ سن لیں انہوں نے کیا کہا جی, اگر چل جائے انٹرنیٹ. رانا صاحب آپ کو آج مبارک ہو. آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ پھر کیسے ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ حکومت کے اندر تبدیلیاں جو ہے وہ خبریں, رائے صاحب نے تو کالم لکھا ہے, میں تو کابینہ کی تبدیلی تک جاتی ہوں, وزیر اعظم کی تبدیلی تک میں نہیں جا رہی, مگر کیا ایسی بات ہے کہ اطمینان نہیں ہے؟ آپ کے دونوں مہمان اتنے سافٹ اسپوکن ہیں. مجھے 92 میں نیا آیا نا, تو میں جس سے ملتا تھا میں سمجھتا تھا سارے دانشور ہیں, اور ہم ظاہر ہے طالب علم ہیں, نئے جرنلسٹ ہیں, تو میں وہیں پہنچ گیا, کیونکہ اب ہم بہت ساری ریئلٹیز کو ان دونوں سے سن کے بھی کچھ کر لیتا ہوں بات. آج ہم نے ایک پروفیسر صاحب کو سنا, میں پروفیسر محمد علی کی نہیں بات کر رہا, احسن اقبال صاحب, وہ اس طرح بات کر رہے تھے جیسے میں نے یہ بات کیا ہے کہ کلاس میں سارے اب ملک نیا بچہ ہے, اور پروفیسر احسن اقبال واحد آدمی ہے جو یہ جانتے ہیں کہ اس ملک کی ایگریکلچر بیٹھ گئی ہے. یہ سارے احسن اقبال صاحب کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں نا, کیبنٹ کا ممبر بھی ہمیں, مشیر خزانہ بھی ہمیں یہی چورن بیچے کہ یہ ہے نسخہ کیمیا, ڈاکٹر صاحب بتائیں ہمیں, یہ سارے ہمیں پتہ ہے کہ جی نیدرلینڈ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں ہم فلمیں بھی دیکھتے ہیں انڈیا کی بنی ہوئی, وہ بھی بڑی بک جاتی ہیں. ہمیں آپ بتائیں کہ یہاں کیا چورن بیچ رہے ہیں. ایس آئی ایف سی اتنے زور و شور سے آئی,
جی ہاں ٹھیک ہے, سہانے خواب ایگریکلچر دکھائے گئے. دے دیا ان کو, ٹھیک بات. انہوں نے کیا دیا؟ مجھے مطلب جواب چاہیے اس یہ کا. میرے لیے جو کوشچنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں کہانیاں نہ سنائیں. لنگڑیال صاحب بیٹھ کے 1000 گاڑیاں دی, میری طرف سے 2000 دے دیں, ٹھیک ہے. مجھے بدلے میں بتائیں کہ IRS افسروں سے انہوں نے ہمیں کیا لے کے دیا. کسٹم والوں کو تو ڈیوٹی لگتی ہے تو وہ لے دیتے ہیں, انہوں نے کتنے بہرحال ہی گوز آن اینڈ آن اینڈ آن. اور یہ شہباز شریف کو بھی رگڑا اور سب کو یہ اس کے اوپر بڑا سخت قسم کی بات کرتے ہیں. ایک ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے گرین پاکستان انیشیٹو, جی ہونا تھا, ایک سبز انقلاب آنا تھا جو ایوب خان سے چلتا ہوا. یہ برین چائلڈ تو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے وزیر خزانہ کے ساتھ, کہ یہی ڈسکشن ہوئی تھی نا جس کے بعد وزارت خزانہ میں آئے تھے. اب اصل میں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ رانا صاحب نے جو اب SIFC کو تختہ مشق, سوال تو جینون ہے, آپ نے ایگریکلچر پہ آپ نے وہ کیا, اب اس پہ خبر جو ہے جو اس وقت تھیری خبر نہیں ہے یار, تھیریز ہیں. اور انہوں نے بھی کچھ ارشاد فرمایا نا, منیر فاروق صاحب بھی جواب لے کر آئے تو تھے. اس کے اوپر بیسکلی جو بات سیاسی ڈرائنگ رومز میں چل رہی ہے میں نے بڑا کھنگالا ہے. اور صاحب اقتدار جو اس وقت سیاسی لوگ ہیں, کچھ نہیں ہونے والا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فلٹر آؤٹ کر لیں. بچہ جمہورا گھوم جا گھوم جا گھوم گیا, جھوم جا جھوم گیا. یہ آپ درمیان میں جو ایک آدھی چیز آپ کے پاس ہے یہ کیوں ہے, صحیح چھین لو, یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. چھین لو. ہاں گاٹ دیٹ. ایک ریشفل ہے, ایک چینج ہے, ایک ہے کہ یار اے تواڈے واسطے کام نہیں ہے, آپ پیچھے ہو جائیں, ہم نے اچیومنٹس کر لی ہیں, اب فلاں کی جگہ فلاں شخص ہوگا, فلاں کی جگہ فلاں ہوگا. تو وہ یہ کام ختم ہو 2.5 جائے گا سال میں یا محسن نقوی صاحب 2.5 وزارت سال میں خارجہ یا کا گھوڑا کام مر نہیں جائے کریں. گا یا بادشاہ مر جائے گا یا میں مر جاؤں گا. تو بیسکلی جو اصل میں معاملہ ہے وہ ہے کیبنٹ ریشفل کے حوالے سے, اس کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیولی بات چل رہی ہے, سرمایہ کاری کے معاملات ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ نے اتنی بڑی گولڈن اپرچونٹی مس کر دی ہے. یہ جو گلف میں یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے, تو اس سچویشن میں اگر آپ فائدہ نہیں اٹھا سکے, جڑے اتھے پیڑے وہ لاہور ہی پیڑے. ابھی فی الحال حکومت کے جانے کا چل چلاؤ کا کوئی امکان نہیں. ہاں جو نیچرل پروسیس آف ڈائنگ آف اے پیشنٹ ہے اس کی طرف یہ چل رہے ہیں. شہباز شریف صاحب, میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ شہباز شریف بلا چوں چراں سوال کیے بغیر, نہ کیے بغیر جیسے کام کر رہے ہیں, ایسا پرائم منسٹر کہاں ملتا ہے کسی کو. ڈھونڈنے سے شاید مل جائے, لیکن چلیں جو دستیاب ہے وہی بہتر. اور یہ میں کون سی چیزیں ذرائع تفنن کہہ رہا ہوں, اس کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں سننے والے کو. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.